اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز، میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو خواتین اگر یہ کام کریں تو ان کی عزت گھر میں نہیں رہتی۔ تو میرا یہ ٹاپک آپ سمجھیے گا کہ اگر آپ بھی ان باتوں کے اندر ملوث ہیں یا آپ ان باتوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت ختم ہو رہی ہے، آپ ان کاموں کو چھوڑ کر اپنی عزت کو بحال کریں اور بنائیں۔ اور خواتین جو ہیں اگر وہ ان باتوں کے اوپر عمل کرتی ہیں تو ان کے گھر کے اندر بھی میں امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرتا ہوں کہ اگر وہ عمل کریں گی تو ان کی بھی عزت شروع ہو جائے گی ہونا، اور ان کا احترام ہوگا، اور سب گھر والے اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے اور اس کی عزت کریں گے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، غور سے سنیے گا، پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور کمنٹ بھی اچھا سا کیجئے گا۔ جن باتوں کی آپ کو ضرورت ہے میں پڑھ کے اس کی آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ نمبر 1، وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی اگر عورت کرے اپنے خاوند سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی ماں سے، تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی اگر کہی جائے تو آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے۔ مثال یہ ہے، اگر خاوند کہتا ہے کہ گھر کے اندر صفائی ستھرائی کی جائے جس سے گھر خوبصورت لگتا ہے، مجھے جو ہے مزہ نہیں آتا جس کے اندر گھر کے اندر کچرا پڑا ہو یا کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوں، تو جب وہ سن لے کہتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، میں کوشش کروں گی، آئندہ بعد یہ کام سیدھا ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر وہی کچرا پڑا ہوتا ہے، تیسرے دن وہی کچرا پڑا ہوتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، کل تو نے کہا کہ میں صفائی کر دوں گی یا کروا دوں گی، پھر تو نے یہ آج کوتاہی کر دی۔ اور یہی وعدہ خلافی چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ اگر باپ کہتا ہے اپنے بچوں سے کہ اتوار والے دن تمہیں میں کھلانے، سیر کرانے، گھمانے کے لیے لے جاؤں گا، تو وہ اگر اتوار آتا ہے تو نہیں جاتا، تو باپ کے جو بچوں کی جو باپ کی قدر تھی دل کے اندر، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ کوئی آفس میں کام کرتا ہے تو اس نے اپنے جو اس کا نائک ہے یا اس کا افسر ہے، تو اس کو اگر وعدہ کرتا ہے کہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے، تو وہ اگر نہ کرے تو اس کی دفتر کے اندر عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ جب کیا تھا ایک شخص سے، تو کہا کہ میں کھڑا رہوں گا، جب آپ واپس آ جاؤ گے تو پھر جائیں گے۔ تو وہ چلا گیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئی کہ میں نے ان کو کھڑا کیا۔ وہ اس کو 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو حضور کو وہاں کھڑا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے 3 دن 3 راتیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اور کچھ نہ کہا، صرف یہی کہا تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو نبھا کے دکھایا کہ وہاں سے چلے نہیں گئے جب تک وہ آیا نہیں، جب تک وہ آیا، اس نے دیکھا اور اسے ملا، اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ تو وعدہ خلافی کرنے سے عزت ختم ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شکوہ شکایت۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور جو ہے ہر وقت اپنی زبان کو، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں، میں پریشان ہوں، میں رسوا ہو گیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بعض اوقات بیوی اپنے خاوند کا شکوہ کرتی ہیں، بعض اوقات جو ہے اولاد اپنے باپ کا شکوہ کرتی ہے۔ شکوہ شکایت سے عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، بات کاٹنا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات، محبت اگر کرنا چاہتے ہو اس سے، اس کے دل میں مقام بنانا چاہتے ہو، اس کی بات کو سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتا تو حضور اس کی بات کو سنا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کسی کی بات کاٹیں گے تو آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ کاٹنے والے کی آپ تکذیب کر رہے ہیں، اسے بے عزت کر رہے ہیں، اس کی بات کو اگنور کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کی بات کو کاٹ کے اسے چپ کروا رہے ہیں، تو اس کے دل کے اندر آپ کی عزت نہیں رہے گی۔
نمبر 4 اپنی بڑائی بولنا، میاں مٹھو بننا، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں ایسی بڑی چیز ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنی، اپنی بڑائیاں بولنا، بڑے مارنا، میں فلاں جگہ گیا جی، یہ کر دیا میں نے، فلاں کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اپنے منہ میں مٹھو نہ بنے، آپ کام ہی اس طریقہ کا کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ تو یہ بات بھی اگر آپ اپنے منہ سے تعریف کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، چاہے وہ اچھا ہے خواہ برا ہے، آپ اپنے منہ سے تعریف اپنی نہ کریں، تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ اگر تعریف کرو گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ نمبر 5 اپنی غلطی نہ ماننا، اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی جو ہے غلطی مانے اور اس کو ٹھیک کرے، اس کو سدھارے۔ اگر وہ غلطی نہیں مانتا تو وہ غلطی کیسے اس کی سدھرے گی اور وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر پائے گا؟ ایک تو غلطی کرنی، پھر آگے سے ماننی نہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کم کرنے والے کاموں سے بچائے، ہمیں عزت کو بڑھانے والے کام جو لوگوں کو ریسپیکٹ کریں اور لوگوں کے سامنے ہمیں باوقار بنائیں، ہمیں عزت ملے۔ تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو پیسے ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے منہ کے سامنے نہیں بولتے، مگر ہوتے بڑے بدتمیز ہیں، یا ان کے وڈیرے پن کی وجہ سے یا ان کی طاقت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے سامنے تو نہیں بولتے، مگر ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے وہ بیہیو جو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، ایسے روب جھاڑتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو بندوں کے اندر یا باہر جس طرح بھی وہ ماحول بنتا ہے، تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بندہ تو بات نہیں کرتا، مگر اس کے دل کے اندر قدر نہیں ہوتی اس کی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے بدتمیزی کی وجہ سے۔ تو کسی کے پاس اگر دولت ہے، اس کے پاس مال دولت طاقت سب کچھ ہے یا وڈیرا بنا ہوا ہے، تو یہ تو مقصد نہیں ہوا کہ وہ جو ہے ہر وقت ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ بدتمیزی کرنے والا بندہ جو ہے، اس کی سامنے والے کے پاس کوئی اس کی عزت، اس کی ویلیو اور کوئی اس کی قدر اور احترام نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے جو اخلاق ہے اس کو اخلاق کے پہلو کو اچھا کرے، اسے اچھا کرے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کی بھی عزت لوگ کریں گے۔ بڑے ہونے کے ناطے یا عمر کے بڑے ہونے کے ناطے یا دولت میں بڑے ہونے کے ناطے یا طاقت میں بڑے ہونے کے ناطے بدتمیزیاں کر کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو کم کر دینا، یہ بھی ایک بے وقوفی ہے۔ آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، اپنے زندگی کو بہترین بنائیں، اپنی زندگی کو باعزت اور باوقار بنائیں، اس سے آپ کی زندگی کے اندر آپ سے لوگ محبت بھی کریں گے اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب کر لیں۔